ویلکم بیک۔ امریکہ نے پاکستان سمیت 75 ملکوں کے لیے امیگرنٹ ویزا پروسیسنگ روک دی۔ معطلی کے فیصلے کا اطلاق 21 جنوری سے ہوگا۔ افغانستان، ایران، کویت، مصر، اردن، تھائی لینڈ اور دیگر ممالک بھی شامل ہیں۔ امریکی محکمہ خارجہ کے جاری اعلامیے کے مطابق صدر ٹرمپ نے واضح کیا ہے کہ تارکین وطن کو مالی طور پر خود کفیل ہونا چاہیے اور انہیں امریکی عوام پر مالی بوجھ نہیں بننا چاہیے۔ محکمہ خارجہ تمام پالیسیوں، ضوابط اور رہنمائی کا مکمل جائزہ لے رہا ہے تاکہ اس بات کو یقینی بنایا جا سکے ہائی رسک ممالک سے آنے والے تارکین وطن امریکی عوام کے لیے مختص فلاح و بہبود کی سہولیات سے استفادہ نہ کریں۔ امیگرنٹ ویزا کی درخواستیں جمع اور شیڈول انٹرویو لیے جا سکتے ہیں، تاہم معطلی کے عرصے کے دوران ویزا جاری نہیں کیا جائے گا۔ تاہم سیاحتی ویزا نان امیگرنٹ ویزا ہے جس پر معطلی کا اطلاق نہیں ہوگا۔ امریکی امیگرنٹ ویزا اپلائی کر رکھا ہے، نہیں ملے گا۔ امریکہ نے پاکستان سمیت 75 ملکوں کے لیے امیگرنٹ ویزا پروسیسنگ روکنے کا فیصلہ کر لیا۔ امریکی محکمہ خارجہ کے مطابق فراڈ، جانچ پڑتال اور حکومت اور امریکی عوام پر بوجھ بننے کے خدشات کے باعث یہ فیصلہ کیا گیا ہے۔ امیگرنٹ ویزا پروسیسنگ غیر معینہ مدت کے لیے معطل کی گئی ہے۔ اطلاق 21 جنوری سے ہوگا۔ ویزا سروس پبلک چارج رول کے مطابق منجمد کی جا رہی ہے۔ امریکی محکمہ خارجہ کا کہنا ہے کہ فہرست میں شامل ملکوں کے لوگ غلط بیانی کر کے امریکہ آتے ہیں۔ ان ملکوں میں پاکستان کے علاوہ افغانستان، ایران، یمن، عراق، کویت، مصر، اردن، شام، البانیہ، الجزائر، روس، آرمینیا، آذربائیجان، نیپال، بنگلہ دیش، بھوٹان، بیلاروس، بوسنیا، برازیل، برما، کمبوڈیا، کولمبیا، کیوبا اور تھائی لینڈ سمیت دیگر ملک شامل ہیں۔ امیگرنٹ ویزا تو نہیں ملیں گے، لیکن ٹورسٹ، بزنس اور دیگر نان امیگرنٹ ویزا پروسیس معمول کے مطابق ہوگا۔ ایران پر امریکہ کے فوری حملے کا خطرہ بڑھ گیا۔ برطانوی خبر رساں ادارے نے دعویٰ کیا ہے کہ تمام اشارے ظاہر کرتے ہیں عنقریب حملہ ہو سکتا ہے۔ اچانک حملہ امریکی فوج کی حکمت عملی کا حصہ ہوگا۔ خبر رساں ادارے کے مطابق ایران نے اپنی فضائی حدود تمام پروازوں کے لیے بند کر دی۔ برطانیہ نے عارضی طور پر تہران میں سفارت خانہ بند کر دیا۔ مغربی ممالک کی اپنے شہریوں کو ایران سے فوری نکلنے کی ہدایت۔ امریکی صدر ٹرمپ کو ایران میں پھانسیاں روکنے کی یقین دہانی کرا دی گئی۔ امریکی صدر ٹرمپ نے وائٹ ہاؤس میں میڈیا سے گفتگو میں کہا کہ ایران میں پھانسیوں کا سلسلہ روک دیا گیا ہے۔ ایران میں آج بڑے پیمانے پر پھانسیاں طے تھیں جو منسوخ کر دی گئی۔ بتایا گیا ہے ایران میں مظاہرین کا قتل عام بھی رک چکا ہے۔ انتہائی معتبر ذرائع نے ایران کی تازہ صورتحال سے آگاہ کیا ہے۔ مظاہرین پر تشدد کیا گیا تو جواب دینے پر مجبور ہوں گے۔ Informed by very important sources on the other side, and they've said the killing has stopped and the executions won't take place. There were supposed to be a lot of executions today, and that the executions won't take place, and we're going to find out. I mean, I'll find out after this. You'll find out, but we've been told on good authority, and I hope it's true. Who knows, right? Who knows? You've seen that over the last few days, and they said people were shooting at them with guns and they were shooting back, and you know, it's one of those things, but they told me that there'll be no executions, and so I hope that's true. We're going to watch and see what the process is, but we were given a very good statement by people that are aware of what's going on. ایران کا پھانسیاں دینے کا کوئی منصوبہ نہیں ہے۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی نے امریکی ٹی وی کو ایک انٹرویو میں کہا کہ پھانسیاں دینے کا کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ ایران میں کوئی بھی پھانسی نہ آج ہو رہی ہے اور نہ ہی کل۔ ہمارا پھانسیاں دینے کا کوئی منصوبہ نہیں ہے۔ No, any hanging today or tomorrow or whatever. That's Friday. I can tell you, I'm confident about that. There is no plan for hanging at all. The number of deaths, although they tried hard to increase the number of deaths, are only hundreds. The exact figure would be announced very soon, perhaps tonight, by our authorities. پینٹاگون نے صدر ٹرمپ کو ایران پر حملے کے لیے آپشن پیش کر دیے۔ پینٹاگون کی جانب سے دی گئی تجاویز کی فہرست میں ایران کا نیوکلیئر پروگرام اور بیلسٹک میزائل سائٹس بھی شامل ہیں۔ نیو یارک ٹائمز نے امریکی حکام کے حوالے سے تفصیلات شائع کر دی۔ امریکی حکام کے مطابق ٹرمپ کو متعدد عسکری آپشنز پر بریفنگ دی گئی۔ ایران کے داخلی سیکیورٹی اداروں اور سائبر حملوں کے آپشن بھی پیش کیے گئے۔ رپورٹ کے مطابق چند دنوں میں ایران پر حملہ کیا جا سکتا ہے۔ میٹنگ میں حملے کی صورت میں ایران کی جوابی کارروائی پر بھی غور کیا گیا۔ صدر ٹرمپ کو بتایا گیا امریکی بحریہ کے 3 میزائل بردار ڈسٹرائز مشرقی وسطی میں موجود ہیں۔ USS روزویل حالیہ دنوں میں بحیرہ احمر میں داخل ہو چکا ہے۔ امریکی بحریہ کی ایک میزائل بردار آبدوز بھی خطے میں موجود ہے۔
تہران کے خلاف کسی فوجی کارروائی کا حصہ نہیں بنیں گے، سعودی عرب نے ایران کو یقین دہانی کرا دی۔ سعودی میڈیا کے مطابق سعودی عرب نے ایران کو آگاہ کیا ہے وہ تہران کے خلاف کسی کارروائی کا حصہ نہیں بنے گا۔ ایران پر امریکی حملے کی صورت میں سعودی عرب کی فضائی یا زمینی حدود استعمال کرنے کی ہرگز اجازت نہیں دی جائے گی۔ روس ایران کے ساتھ تعاون جاری رکھے گا، امریکہ ناقابل اعتماد ہے۔ روسی وزیر خارجہ سرگئی لاروف نے کہا امریکہ صرف اپنے مفادات کے لیے دھمکیاں دیتا ہے، ٹیکس لگاتا ہے، اس پر بھروسہ نہیں کیا جا سکتا۔ ایران کے ساتھ طے شدہ معاہدہ برقرار ہے، یہ معاہدے دونوں ملکوں اور عوام کے مفاد میں ہیں۔ پاکستانی مستقل مندوب عاصم افتخار نے کہا ہے یمن میں امن کے خلاف یک طرفہ اقدامات کی مخالفت کرتے ہیں۔ پاکستان علاقائی مکالمے اور مفاہمت کی کوششوں کا خیر مقدم کرتا ہے، یمنی قیادت میں سیاسی عمل کی حمایت کرتے ہیں۔ اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل سے خطاب میں ان کا مزید کہنا تھا کہ پاکستان کی رعایت میں جامع مذاکرات کے لیے PLC کی اپیل کا خیر مقدم کرتے ہیں۔ سلامتی کونسل کو یمن میں امن کے لیے متحد ہو کر کردار ادا کرنا چاہیے۔ ہم یمن کی حکومت اور عوام کے ساتھ غیر متزلزل یکجہتی کا اعادہ کرتے ہیں۔ Pakistan remains deeply concerned about the protracted conflict in Yemen, particularly on the recent turn of events and resurgence of violence. Despite sustained diplomatic engagement and regional efforts, these developments risk reversing fragile gains and pushing the country towards further instability. At this critical juncture, restraint and renewed commitment to dialogue and de-escalation are essential in our view to put Yemen back on a credible path toward peace and reconciliation. Pakistan reaffirms its firm commitment to the unity, sovereignty, independence and territorial integrity of Yemen, which constitute indispensable foundation for lasting peace and stability in the country. وقت ہوا ہے ایک بریک کا، ساتھ رہیے۔ خبر دیں گے آپ کو، امریکی عوام نے صدر ٹرمپ کی غیر ممالک میں مداخلت اور دھمکیوں کو مسترد کر دیا ہے۔ فوجی کارروائی سے پہلے کانگریس سے منظوری بھی لی جائے، ایسا کہنا ہے اکثریت کی رائے کا۔ امریکی میڈیا میں جاری 2 تازہ سروے رپورٹس میں عوامی نے اظہار ناپسندگی کا اظہار کیا ہے۔ تفصیل جانیں گے بیورو چیف واشنگٹن DC جہانزیب علی سے۔ جہانزیب بتائیے گا اکثریت کی رائے کیا ہے؟ جی دیکھیں، یہ AP پریس سینٹر فار پبلک افیئرز ریسرچ اور کوئن یونیورسٹی کی سروے رپورٹ سامنے آئی ہیں، جس میں 70% امریکی شہریوں نے دنیا کے مختلف ملکوں کے اندر فوجی کارروائیوں سے گریز کرنے کا مشورہ دیا ہے، اور امریکی عوام نے صدر ٹرمپ کی غیر ممالک میں مداخلت اور دھمکیوں کو مسترد بھی کیا ہے۔ امریکی میڈیا میں جاری جو 2 تازہ ترین سروے رپورٹس آئی ہیں، اس میں فوجی کارروائی سے پہلے کانگریس سے منظوری لینے کی بھی جو ہے مطالبہ کیا گیا ہے، جبکہ وینزویلا میں مداخلت اور گرین لینڈ کو دھمکیاں جو ہیں وہ قابل قبول نہیں، یہ کہنا ہے اکثریتی امریکی عوام کا، جنہوں نے سروے رپورٹس میں جو ہے اپنا شمولیت کی۔ جیسے کہ آپ کو بتایا کہ AP پریس سینٹر فار پبلک افیئرز ریسرچ اور کوئن پبلک یونیورسٹی کے یہ 2 سروے رپورٹس سامنے آئی ہیں، جس میں 70% عوام نے صدر ٹرمپ کے فیصلوں کو مسترد کیا ہے۔ ٹھیک ہے، ہمارے ساتھ موجود تھے جہانزیب علی، بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں پاکستانی نژاد ریپبلکن رہنما ساجد تارڑ صاحب۔ ساجد تارڑ صاحب، امریکی عوام نے 2 سروے رپورٹس میں صدر ٹرمپ کی غیر ممالک میں مداخلت اور دھمکیوں کو مسترد کر دیا ہے، کیسے دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیں، امریکی عوام کا کوئی ماضی کا ایکسپیرینس کوئی زیادہ اچھا نہیں ہے، چاہے اگر عراق کے حوالے سے دیکھا جائے یا چاہے لیبیا کو دیکھا جائے، اور پھر افغانستان بالخصوص فال آف کابل تو ایک خوفناک قسم کا تجربہ تھا، جس میں تقریباً امریکن ٹیکس پیئرز کا $140 بلین جو ہے ان کو کرپشن کی لوٹ مار میں وہ سارا غائب ہو گیا۔ تو در حقیقت امریکن عوام جو ہے وہ بیزار ہے جنگوں سے، اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر کوشش کی جائے تو جنگوں سے اجتناب کرنا چاہیے۔ اسی وجہ سے یہ جو نیا سروے آیا ہے، اس میں 70% کے قریب امریکن جو ہیں وہ جنگوں سے بیزار نظر آتے ہیں۔ تو در حقیقت اگر دیکھا جائے تو آپ بلیم نہیں کر سکتے، کیونکہ جس طرح کے میں نے 3-4 تجربے آپ کے سامنے رکھے ہیں
اسی طرح اگر دیکھا جائے تو ایران کے بارے میں بھی ایک کویسچن مارک ہے کہ اگر ایران پہ حملہ کیا جائے تو وہاں اس کے بعد گورن کون کرے گا. اس رجیم کے بعد وہاں پہ 4 مختلف قسم کی ایتھنک کمیونٹیز موجود ہیں جو پرشین سپیکنگ، عربی سپیکنگ، کرد ہیں اور بلوچ ہیں. تو در حقیقت اس کا آگے فیوچر کیا ہوگا. تو امریکن عوام کافی سمجھدار ہے، وہ سمجھتے ہیں کہ ان کو اعتماد میں لے کے کچھ جامع قسم کا پلان ہو کسی بھی طریقے سے تو تب وہ اس کو سپورٹ کریں گے، ادروائز وہ جنگوں کے خلاف ہیں. تو میرے خیال میں ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کے لیے ایک لمحہ فکریہ ہے. انہیں سوچنا ہوگا کہ عوام کو کس طرح کانفیڈنس میں لینا ہے ان جنگوں سے پہلے. اور دوسرا یہاں پہ یہ بھی بات دیکھنے والی ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ صاحب ابھی تک یہی پرچار کرتے نظر آئے ہیں کہ ہی از اے پیس لونگ پریزیڈنٹ اور نوبل پیس پرائز کے بھی کینڈیڈیٹ ہیں. تو در حقیقت اب دیکھنے والی بات یہ ہے کہ ایران کا کیا بنتا ہے اور یوکرین کی جنگ ویسے کی ویسے کھڑی ہے اور ایک وینزویلا کا ایک نیا تنازع سامنے آ چکا ہے. تو میرے خیال میں کافی چیزیں آن دا ٹیبل. ڈونلڈ ٹرمپ صاحب از اے ویری بزی ایٹ دا مومنٹ. ٹھیک ہے، ساجد تارڑ صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے، آپ کا بہت شکریہ. شامل گفتگو کریں گے پاکستانی نجات ڈیموکریٹ ڈاکٹر آصف ریاض قدیر صاحب کو. آصف صاحب، امریکی عوام نے صدر ٹرمپ کی غیر ممالک میں مداخلت اور دھمکیوں کو مسترد کر دیا ہے اور سروے رپورٹس میں 70% شہریوں نے فوجی کارروائیوں سے گریز کا مشورہ دیا ہے. کیا صورتحال دیکھ رہے ہیں آپ؟ میں یہ حیران ہوں کہ اتنے زیادہ لوگوں نے جو سروے اب آیا کہ لوگ نہیں چاہتے کہ صدر ٹرمپ ایران اور گرین لینڈ پہ جو حملہ کرنا چاہتے ہیں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر تو ڈنمارک امریکہ سے ایک بزنس ٹرانزیکشن میں پیسے کے وہ گرین لینڈ بھیج دیتا ہے وہ تو ٹھیک ہے، لیکن اس پہ عوام نہیں چاہتے کہ کسی طریقے بھی صدر ٹرمپ کوئی ایکشن لیں ملٹری والا. اور اگر وہ لینا بھی چاہتے ہیں تو پھر اس سے پہلے کہ وہ کوئی ایسا ایکشن لیں، کانگریس سے اپروول لیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ایک پول جو ہے بڑا الارمنگ پول ہے. میرا نہیں خیال تھا کہ اتنے لوگ خلاف ہیں، لیکن اتنے زیادہ 70% سے زیادہ لوگوں نے یہ پول دیا ہے. تو میں یہ چاہتا ہوں ایک مہذب لوگ کی جو مہذب ملک ہے جو امریکہ میں اتنی ہے ان کی ساخت ہے، ان کے صدر کو چاہیے کہ کنسنسس سے لے کے چلیں. جیسے کہ ان سے پہلے جو صدر تھے وہ کنسنسس لے کے لڑائی کرتے تھے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ کانگریس کے پاس اگر اپروول لینا چاہتے ہیں تو لیں، لیکن صدر ٹرمپ سمجھتے ہیں کہ اگر وہ اپروول لینے جائیں تو ان کی جو سیکریسی اور جو سرپرائز ایلیمنٹ ہے وہ لیک ہو جاتا ہے. تو یہ بات اب عوام کے کٹہرے میں ہے اور صدر ٹرمپ کے لیے ایک بہت بڑا مہم چاہیے ان کو کہ یہ جو امریکن عوام کی جو سوچ ہے، جو ان کی خیال ہے کہ جنگیں نہیں ہونی چاہیے، ان خیال کو بدلا جائے. اور وہ ایک ہی صورت میں ہو سکتا ہے کہ اگر وہ عوام کو سمجھائیں کہ یہ کیوں کر رہے ہیں. بالکل. ڈاکٹر آصف قدیر صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے، آپ کا بہت شکریہ. دیگر خبریں شامل کریں گے. پنجاب کے مختلف اضلاع میں شدید دھند کے باعث موٹر وے کے مختلف سیکشنز کو ٹریفک کے لیے بند کر دیا ہے. ترجمان سینٹرل ریجن کے مطابق دھند کے باعث M2 کو لاہور سے کوٹ مومن تک، M3 فیضپور سے سمندری تک، M4 پنڈی بھٹیاں سے گوجرا تک اور M11 کو لاہور تا سیالکوٹ تک ٹریفک کے لیے بند کر دیا گیا ہے. موٹر وے M14 بھی داؤد سے عیسیٰ خیل تک دھند کے باعث بند ہے. لاہور میں کیا صورتحال ہے یہ جانتے ہیں خواجہ رمضان مجید سے. رمضان بتائیے گا. شہر لاہور میں صبح سویرے شدید سردی کے ساتھ ساتھ دھند کا سلسلہ بھی برقرار ہے. شہر لاہور میں گزشتہ کئی روز سے سخت سردی پڑ رہی ہے اور درجہ حرارت جو ہے وہ 3 سے 5 ڈگری سینٹی گریڈ تک صبح سویرے خاص طور پر ریکارڈ کیا جاتا ہے اور اس کے ساتھ ہی دھند کا سلسلہ بھی برقرار ہے. جبکہ پنجاب کے دیگر میدانی علاقوں میں بھی شدید سردی کے ساتھ ساتھ دھند کا سلسلہ برقرار ہے اور دھند کے باعث موٹر وے کے مختلف سیکشنز کو ٹریفک کے لیے بند کیا گیا ہے. مزید محکمہ موسمیات کا یہ کہنا ہے کہ آئندہ چند روز تک موسم اسی طرح سے سرد اور خشک رہنے کا امکان ہے اور دھند کا سلسلہ بھی برقرار رہے گا اور شہریوں کو چاہیے کہ خاص طور پر دھند کے دنوں میں غیر ضروری سفر سے اجتناب کریں. جی. حافظ آباد اور گرد و نواح میں شدید دھند سے معمولات زندگی متاثر ہیں. خاص طور پر سبزی و فروٹ منڈی سے وابستہ افراد شدید مشکلات کا شکار ہیں. منڈی آنے والے تاجر ہوں یا سبزیوں کے دکاندار دھند کے باعث تاخیر اور نقصان کا سامنا کر رہے ہیں. مزید جانتے ہیں سبزی منڈی میں موجود اپنے نمائندے بابر اعجاز سے. جی بابر. جی بالکل. حافظ آباد اور گرد و نواح اس وقت شدید دھند کے لپیٹ میں ہے اور لوگوں کو روزمرہ زندگی کے کاموں کی انجام دہی میں دشواری کا سامنا ہے. اور اگر بات کی جائے کاروباری سرگرمیوں کی تو کاروباری سرگرمیاں باندھ پڑ چکی ہیں. دھند بہت زیادہ ہوتی ہے، اس کی وجہ سے لوگوں کو آنے جانے میں بہت زیادہ پریشانی ہوتی ہے. کاروبار پہ بہت زیادہ اثر ہے. بولی کا
रुझान बहुत देर से शुरू होता है, बोली का काम भी बहुत देर से शुरू होता है, लोग परेशान है, कारोबार बहुत ज्यादा मुतासर है। मंडी में कोई इस वक्त कोई ग्राहक वगैरह कोई इस तरह का सिलसिला नहीं है। लोगों का रुझान धुंध की वजह से मंडी की तरफ कम हो रहा है। जी खबर देंगे कराची से। बल्दिया इत्तेहाद टाउन में मोटरसाइकिल चोरी की वारदात हुई है। तफसील जानेंगे अफजल खान से। अफजल बताइएगा। जी देखिए, बल्दिया इत्तेहाद टाउन के इलाके में मोटरसाइकिल चोर और जो गैंग है वो सरगर्म है और गुज़िश्ता दिनों बल्दिया इत्तेहाद टाउन के इलाके में मोटरसाइकिल चोरी की एक वारदात हुई, जिसकी सीसीटीवी फुटेज में मुलजिमान को मोटरसाइकिल चोरी करके ले जाते हुए देखा जा सकता है। पुलिस हुक्काम का कहना है कि सीसीटीवी फुटेज के मुताबिक मोटरसाइकिल चोरी के अंदर 2 मुलजिमान मुलविस हैं। इस वारदात के हवाले से पुलिस ने तहरीरी शिकायत वसूल कर ली है और सीसीटीवी फुटेज और दीगर शवाहिद की मदद से इलाके के अंदर जो मोटरसाइकिल चोरी में मुलविस मुलजिमान हैं उनकी गिरफ्तारी के लिए पुलिस की जानिब से कोशिशें तेज कर दी गई हैं। जी अफजल खान अपडेट कर रहे थे, शुक्रिया। ये खबर भी है कराची से। एम ए जिन्ना रोड पर वारदात के बाद फरार डाकू शहरी के हाथों मारा गया। वाकये की सीसीटीवी फुटेज ARY न्यूज ने हासिल कर ली। तफसील जानेंगे अदनान राजपूत से। अदनान बताइएगा। जी बिल्कुल, एम ए जिन्ना रोड पर वारदात के बाद फरार होने वाले डाकू को शहरी ने मार गिराया। वाकये की सीसीटीवी फुटेज भी ARY न्यूज ने हासिल कर ली है। फुटेज में मोटरसाइकिल सवार 2 डाकुओं को शहरी से वारदात करते हुए देखा जा सकता है। मुलजिमान ने डेकोरेशन की दुकान पर वारदात की कोशिश की। मुलजिमान शहरी से नई मोटरसाइकिल छीनकर फरार होने लगे तो मुलजिमान के फरार होते ही शहरी ने असलहा निकाला और फायरिंग शुरू कर दी। नौजवान की फायरिंग से फरार होते हुए डाकू चलती मोटरसाइकिल पर गोली लगने से सड़क पर गिर पड़ा और डाकू जो है अपने जख्मी साथी को सड़क पर ही छोड़कर फरार हो गया। जबकि पुलिस का बताना है कि वाकये में गोली लगने से एक राहगीर भी जख्मी हुआ है, जिसे तिबी इमदाद के लिए सिविल अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया था। अदनान राजपूत अपडेट कर रहे थे, शुक्रिया। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा आज फिर कराची आएंगे। जराये ने बताया है सोहेल आफरीदी रैली हादसे में जाँ बहक कारकुन बिलाल महसूद की फातिहा खानी और ताजियत के लिए आएंगे। वजीर आला KP के दौरे कराची के दौरान मोटरसाइकिल सवार बिलाल महसूद लियारी एक्सप्रेस वे पर गिरकर शहीद हो गया था और दौरान इलाज दम तोड़ गया। कलेक्ट्रेट ऑफ कस्टम्स इन्फोर्समेंट और कलेक्ट्रेट ऑफ कस्टम्स एयरपोर्ट्स कराची ने अरबों रुपयों की पकड़ी गई गैर कानूनी मुनशियात को तल्फ और नजर आतिश कर दिया। कराची गडाब टाउन में मुनशियात को तल्फ और नजर आतिश करने की तकरीब का इनेकाद किया गया। इस मौके पर कलेक्टर कस्टम्स मोइनुद्दीन वानी ने कहा तल्फशुदा मुनशियात की मालियत 3 अरब 6 करोड़ रुपए है, जबकि कलेक्ट्रेट ऑफ कस्टम्स एयरपोर्ट्स कराची की तल्फशुदा सामान की मालियत तकरीबन 32 करोड़ रुपए बनती है। जब्तशुदा ममनुआ अशिया को कलेक्ट्रेट ऑफ कस्टम्स इन्फोर्समेंट कराची और जिन्ना इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर तैनात पाकिस्तान कस्टम्स के अमले ने कानूनी तौर पर जब्त किया था। मुल्तान में पंजाब फूड अथॉरिटी ने 9,500 किलो चर्बी बरामद करके 2 मुलजिमान गिरफ्तार कर लिए। अड्डालाड़ के करीब पंजाब फूड अथॉरिटी की टीम ने कार्रवाई करके गाड़ी से 9,500 किलो जानवरों की चर्बी बरामद की, जबकि 2 मुलजिमान को गिरफ्तार करके सप्लायर के खिलाफ FIR दर्ज की गई। DG पंजाब फूड अथॉरिटी के मुताबिक ये चर्बी खुला ऑयल बनाने के लिए इस्तेमाल होने वाली थी। कराची के इलाके लाइंस एरिया AB सनलाइन की खस्ता हाल सड़क ने शहरियों की जिंदगी अजीरन बना दी है। इलाका वकीलों के मुताबिक गुज़िश्ता माह से सड़क की बदतरीन सूरत हाल है और टूटी सड़क हादसात का भी बाइस बन रही है। मजीद जानते हैं अपने नुमाइंदे अदनान राजपूत से। जी अदनान। लाइंस एरिया AB सीनियर लाइन पर मौजूद हैं जहां खस्ता हाल सड़क ने इलाका मकीन की जिंदगी अजीरन कर दी है। इस टूटी फूटी सड़क की वजह से शहरियों को काफ़ी मुश्किलात का सामना है। हम इस वक्त जिस मकाम पर मौजूद हैं ये एक बाजार है जो कारोबारी जो अफराद है उनके भी कारोबार काफ़ी इस टूटी सड़क की वजह से मुतासिर हो रहा है। इलाका मकीन साथ मौजूद है, मजीद इनसे जानते हैं। लाइंस एरिया का इलाका बड़ी कंजेस्टेड आबादी का इलाका है, लेकिन ये जो मेन बाजार है इसका रोड अरसा दराज से खराब पड़ा हुआ। पहले भी ये खराब था, अब भी खराब। अब तो बिल्कुल चलने का रास्ता नहीं है। अब हम जब सफर करते हैं, जब किसी चीज में आते हैं तो हमारा पैसा भी डबल लगता है और यहाँ के मकीन जो है हॉस्पिटल तक नहीं पहुँच सकते।
اگر کسی رکشے میں بیٹھ جائیں تو وہ رکشہ ہی کلٹی ہو جاتا ہے. علاقہ مکین کی جانب سے یہ مطالبہ کیا جا رہا ہے کہ جلد از جلد اس سڑک کی مرمت کروائی جائے تاکہ یہاں سے گزرنے والے شہری اور یہاں کے جو مکین ہیں انہیں کسی بھی مشکلات کا سامنا نہ کرنا پڑے. جی. کراچی میں گیس کا بحران. کراچی کے صنعتی اور رہائشی علاقوں میں گیس پریشر کم اور لوڈ شیڈنگ کا سلسلہ جاری ہے. ایس ایس جی سی کی شہر میں اربوں روپے خرچ کر کے نئی گیس لائنز ڈالنے کے باوجود مطلوبہ پریشر کے ساتھ گیس دستیاب نہیں ہے. گیس کی کمی کی وجہ سے صنعتی سرگرمیاں بری طرح متاثر ہو رہی ہیں. مزید انجم وہاب کی رپورٹ میں دیکھیے. کے صنعتی علاقوں میں اچانک گیس کی بندش یا پریشر کم ہونے سے مشینیں بند ہو جاتی ہیں اور لاکھوں کا نقصان ہو جاتا ہے. صنعتکار پریشان ہے کہ گیس اور بجلی کا ٹیرف پہلے ہی برداشت سے باہر ہو چکا ہے. اب گیس کے تعطل کی وجہ سے صنعتی سرگرمیاں بھی متاثر ہو رہی ہیں. ایف پی سی سی آئی کے نائب صدر امان پراچا کہتے ہیں کہ گیس بندش نے برآمدی صنعتوں کی پیداواری صلاحیت نصف کر دی ہے اور اب ٹارگیٹ کا حصول مشکل ہوتا جا رہا ہے. ابھی المیہ یہ ہے کہ جو گیس پہلے مل رہی تھی کراچی میں وہ بھی اب گیس لوگوں کو انڈسٹریز کو اور لوگوں کے گھروں میں تو پہلے ہی گیس نہیں آ رہی تھی. ابھی پتہ چل رہا ہے کچھ دنوں سے کہ انڈسٹری میں بھی گیس اویلیبل نہیں ہے جس سے آپ کی ایکسپورٹ مزید متاثر ہوگی اور پروڈکشن جو ہے وہ ڈسٹرب رہے گی. نارتھ کراچی ایسوسی ایشن کے صدر فیصل موئز کے مطابق گیس پریشر انتہائی کم ہے جس کی وجہ سے کارخانوں کی پیداواری صلاحیت بری طرح متاثر ہے. 3 گنا زیادہ ریٹس ہیں ان پہ جو گیس مل رہی ہے وہ بھی میسر نہیں ہے. خدا رہا کراچی کی انڈسٹری پر رحم کیا جائے. کراچی کی انڈسٹری چلے گی تو پاکستان چلے گا. کراچی کی انڈسٹری اگر بند ہو گئی تو آپ کی اکنامیکل شہرت بالکل ختم ہو جائے گی. صنعتکار کہتے ہیں کہ فرنس آئل اور ایل پی جی کا استعمال کر سکتے ہیں لیکن ایسا کرنے سے گیس کے مقابلے میں ان کی کاروباری لاگت بڑھ جائے گی جو نقصان کا باعث ہو سکتی ہے. کیمرہ مین عدیل خان کے ساتھ انجم وہاب، ARY نیوز کراچی. اور اب ٹیک اپ ڈیٹ. ٹیکنالوجی کمپنی ایپل نے اپنے آرٹیفیشل انٹیلیجنس فیچرز کو چلانے کے لیے گوگل کے جیمینائی کا انتخاب کیا ہے. ایپل کمپنی کے مطابق گوگل کی AI ٹیکنالوجی ایپل فاؤنڈیشن ماڈلز کے لیے سب سے زیادہ باصلاحیت بنیاد فراہم کریں گی. ICC انڈر-19 کرکٹ ورلڈ کپ کا میلہ آج سے زمبابوے اور نمیبیا میں سجے گا. افتتاحی روز 3 میچ کھیلے جائیں گے. پاکستان ٹیم اپنی مہم جمعے کو انگلینڈ کے خلاف میچ سے شروع کرے گی. 16 ٹیمیں 1 ٹرافی اور ورلڈ چیمپئن بننے کا عزم. افتتاحی روز 3 میچز کھیلے جائیں گے. بھارت امریکہ، زمبابوے اسکاٹ لینڈ جبکہ ویسٹ انڈیز کا تنزانیہ سے مقابلہ ہوگا. ہر گروپ میں 4 ٹیمیں شامل ہیں. میچز زمبابوے اور نمیبیا میں کھیلے جائیں گے. پاکستانی ٹیم اپنا پہلا میچ جمعے کو انگلینڈ کے خلاف کھیلے گی. پاکستان کے گروپ میں اسکاٹ لینڈ اور زمبابوے کی ٹیمیں موجود ہیں. پاکستان نے وارم اپ میچ میں USA کو ہرایا تھا. پہلا وارم اپ میچ بارش کے باعث منسوخ ہو گیا تھا. اب تک کے لیے اتنا ہی. دیکھتے رہیے ARY نیوز.